مولوی آپ راضی ہو نا؟ اب تو ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. والسلام علی یعصوب الدین صاحب السیف ذوالفقار وقائد الغر المحجلین وراجع الحق وشارع الحق والشرع الحق والحق بالحق وحقیقت الحق وروح الحق وجسد الحق امیر المومنین علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام علی سیدت النساء العالمین بنت نبی الرحمت الکریم. والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین واوصیاء الرسل. والصلاة والسلام علی کنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین الطاہرین المعصومین. والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ بقیت اللہ القائم الحجت صاحب العصر والزمان. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورۃ الصافات بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علی یاسین. علی وہ اٹل حقیقت ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے خدا پر کوئی اور دلیل لانے کی ضرورت نہیں. خدا کے اوپر واحد دلیل ہے علی ابن ابی طالب، جس کا وجود گرامی ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کی جتنی صفتیں بیان کی ہیں وہ بھی سچ ہیں، جتنے نام بیان کیے ہیں وہ بھی سچ ہیں. اللہ یہ خلیفہ دوم رضی اللہ ان کے زمانے میں جب ان سے جواب نہ بن پڑا کہ مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کے دعوے کا کیا جواب دیا جائے، تو اس نے خط لکھا مسلمہ کذاب نے خلیفۃ الراشد المسلمین کو کہ بھائی دیکھو یہ باتیں ہیں اور میں نبی ہوں. جواب بن نہیں پایا تو آخر وہاں آنا پڑا جہاں آنا چاہیے تھا. یہ تاریخ کی حقیقت ہے، یہ ملت اسلامیہ کی تاریخ ہے، یہ کوئی کسی کی فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے. مسلمہ کذاب کے بارے میں جہاد ان کا خاصہ ہے، انہوں نے کیا اور وہ علی بادشاہ کے پاس آئے، کہا امیر المومنین سے کہنے لگے کہ بھئی علی یہ دیکھیے یہ خط آیا ہے مسلمہ کذاب کا، وہ کہتا ہے میں فلاں چیزوں کی وجہ سے آپ مجھے نبی مان لیں. تو یہ دلائل بڑے مستحکم ہیں، اس کا جواب کیا دیا جائے. تب امیر المومنین کوئی سوت کے ایک دھاگا بنا رہے تھے، اسے کاٹتے رہے اور ادھر دیکھا بھی نہیں، اور صرف کا حسن اس جھوٹے دعوی مدعی کرنے والے کا جواب لکھے. جواب لکھو. بادشاہوں نے علیحدہ کاغذ بھی استعمال نہیں کیا. حسن مجتبیٰ نے جو ہی حکم سنا کاغذ قلم اٹھایا اور اسی مسلمہ کذاب لعین کے خط کے پیچھے سرکار حسن مجتبیٰ نے 2 سطریں لکھی اور اس کوئی 2 سطریں آپ کو گوش گزار کر کے آگے بڑھ جانا ہے. سرکار نے اس کے اوپر حسن مجتبیٰ نے لکھا کہ جو تم نے دلائل نبوت دیے ہیں وہ بڑے پکے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تمہاری نبوت پہ، صرف ہمارا ایک مطالبہ ہے
بس وہ اگر تم پورا کر دو تو جیسے تم کہو گے ہم ویسے کر لیں گے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر تو سچا نبی ہے تو پھر علی جیسا اپنا وسیع لا. خدا تمہیں سلامت رکھے. کہا اگر تو سچا ہے نبوت میں، ہم کتنا بڑا دعویٰ ہے کہ سچا ہے تو نبوت میں تو ہم مان لیں گے تمہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ تیرا وسیع علی جیسا ہو. تو بولے یا تیری دلیل ہے، یعنی علی ختم نبوت کی دلیل ہے. یہی تو تہذیب محمد والے محمد ہے کہ ہمارے بچے بھی علی علی کرنا جانتے ہیں. ہاں علی دلیل ختم نبوت. اگر علی نہ ہو تو یقین جانو بہت سارے معاملات گڑ پڑ جائیں. ہم یہ خود نہیں کہہ رہے، محدث ہیں اور ملت اسلامیہ کے بہت بڑے محدث ہیں 7ویں صدی ہجری کے سرکار زاہبی ارشاد فرماتے ہیں. انہوں نے ایک سیرت نبوی پہ انوار مصطفی یہ ایک کتاب لکھی اور اس میں خاندان رسالت میں گفتگو کی. اور جب امیر المومنین کے اسم پہ اور امیر المومنین کی سیرت کے بارے میں وہ لکھنے لگے تو انہوں نے ایک پہلا ہی جملہ یہ لکھا کہ بھائی دیکھو سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر تاریخ اسلام میں اور سیرت نبی سے علی کو ہٹا دیا جائے، یعنی لفظ علی ہٹا دیا جائے، سیرت علی کو تاریخ اسلام سے نکال دیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اسلام کو سچا ثابت کرنا مشکل ہو جائے. کیونکہ ہر جگہ علی اور اولاد علی، ہر جگہ پہ علی اور اولاد علی. اور اسی لیے تمہیں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھو تاریخ دو اسلام کی دو تاریخیں ہیں، دو تاریخیں اسی لیے کہا تھا. لیکن یاد رکھو دو تاریخیں ہیں، دو، ایک تاریخ مسلمان، ایک تاریخ اسلام. یہ اکٹھی چلتی ہیں. غور کرنا میں کیا عرض کرنے لگا. بھائی دیکھو بڑا فلسفہ ہے اور بڑی منطق ہے اور میں چاہتا ہوں بڑی آرام سے میں اس منزل سے گزر جاؤں. دیکھو تاریخ مسلمان اور تاریخ اسلام یہ دو تاریخیں اکٹھی چلتی ہیں. تاریخ مسلمان مسلمانوں کے بادشاہوں کی تاریخ ہے اور تاریخ اسلام اہل بیت کی تاریخ ہے. یہ لیکن چلتی اکٹھی ہیں، دونوں اکٹھی چلتی ہیں. بادشاہوں نے تاریخ مسلمان مرتب کی، اہل بیت نے تاریخ اسلام مرتب کی. دونوں میں فرق کیا ہے؟ بھائی دیکھو دونوں میں فرق بڑا عجیب ہے. تاریخ مسلمان کیونکہ حکومت کی تھی، بادشاہوں کی تھی، اموی تھی، عباسی تھی، وہ تاریخ انہوں نے مرتب کروائی، جی بھر کے کرائی. جو کچھ ان کا دل کرتا تھا انہوں نے وہ سب داخل کروایا. سب کچھ ہی لکھا، عجیب و غریب بھی لکھا، حیرت انگیز بھی لکھا اور بہت ہی نامعقول وہ بھی لکھا، سب کچھ لکھا. لیکن تاریخ اسلام میں کوئی تحریف نہیں ہوئی. محمد والے محمد ایک طاہر سے دوسرے طاہر میں منتقل ہوتا رہا اسلام. بس یہ نقطہ میرے بچوں تک پہنچ گیا تو آج کی محنت سوارت ہو جائے گی. وہ تاریخ مسلمان جو ہے وہ بادشاہوں کی تاریخ اور تاریخ اسلام اہل بیت کی تاریخ. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق بیٹا یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں یہ ہوا کہ جب بھی بادشاہوں پر کوئی برا وقت آیا، انہوں نے اسلام کو پکڑا اور اپنے آگے کھڑا کر کے پردہ بنا لیا اور اسلام کے پیچھے چھپ گئے. اب جو کچھ ہوا اسلام کے ساتھ ہوا. اور تاریخ اسلام کیا ہے جو اہل بیت کے پاس تھی کہ جب بھی اسلام پر کوئی حرف آیا
اہل بیت نے بھی ایک کام کیا، انہوں نے اسلام کو آگے سے کھینچا، پکڑ کے اپنے پیچھے چھپایا اور خود آگے کھڑے ہو گئے۔ تو تاریخیں اب اگر جو کہ تم نے نعرہ لگا دیا اور اس پہ اگر فیض کی حدیث نہ آئے تو پھر میری کوتاہی ہے کہ مومنین کا دل جو ہے وہ گلاب کی طرح نہیں ہوا۔ بھائی یاد رکھو، تفصیل ہے تمہاری سنی ہوئی ہے لیکن ایک دفعہ پھر سن لو۔ حضرت نوح نے دعا مانگی اور سیلاب آ گیا، زمین و آسمان سے پانی پانی آ گیا۔ یہ بات واقعہ طوفان نوح کا حضرت سجاد بادشاہ کے زمانے میں افقۂ مدینہ امام کے سامنے آپس میں بحث کر رہے تھے کہ طوفان نوح آیا اور جو ہوا اور بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے اور کافر سارے مر گئے، زمین خالی ہو گئی۔ تب امام نے اپنی زلفوں کو درست کیا۔ بڑی تیزی سے میں تمہیں، تاکہ میں تمہیں آیت کی طرف لے جاؤں، بڑی تیزی سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا نے اپنے زلفوں کو درست کیا اور کہا افقۂ مدینہ، یعنی اے فقہائے مدینہ، سنو، تم نوح طوفان کے نوح کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو تو میں تمہیں ایک بات تفصیل سے سناتا ہوں۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، بادشاہ کی طرف، اور سجاد بادشاہ نے کہنا شروع کیا کہ دیکھو حضرت نوح جب بنانے لگے نا کشتی تو لوگ مذاق کرتے، حتیٰ کہ ان کی اہلیہ وہ بھی مذاق بناتی تھی کہ بھئی پانی تو یہاں ہے نہیں، ریت ہے، تمہاری جو کشتی ہے یہ چلے گی کہاں، یہ تو سمندر میں پانی میں چلتی ہے، تو وہ بھی مذاق بناتی تھی۔ لیکن جن 15 یا 19 لوگوں نے حضرت نوح کو نبی مانا اور ایمان لائے، ان میں ایک بڑھیا بھی تھی۔ وہ بڑھیا ان قوم کے مذاق کا کوئی پرواہ نہیں کرتی تھی، وہ روز نبی کے پاس آ جاتی تھی اور کہتی تھی حضور کب چلنا ہے، یہ کشتی کب بنے گی، نجات کی کشتی ہے، یہ کس وقت چلے گی، ہم سوار کب ہوں گے، یہ نجات کی کشتی ہے، یہ نجات کی کشتی، ہم اس پر سوار کب ہوں گے، ہم کب نجات پائیں گے، اور یہ عقیدہ تھا اس کا، یعنی اتنی محبت کرتی تھی وہ۔ ایک دن حضرت نے فرمایا کہ یہ مولا بیان فرما رہے، کہا سنو خاتون، تم بزرگ ہو اور اتنی دور سے چل کے آتی ہو، ایسا کرتے ہیں کہ تم اپنی جھونپڑی میں رہا کرو، اپنے کام کاج کیا کرو، جس دن جانا ہوگا نا میں تمہیں بلا لوں گا اور تم کشتی نجات پر سوار ہو جاؤ، میں تمہیں بلا لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مولا، آپ بلائیں گے میں اس دن آ جاؤں گی۔ اب وہ واپس اپنی جھونپڑی میں چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ مولا کب بلائیں گے۔ بھائی طوفان نوح آیا اور حضرت کو اللہ نے یاد نہ کرایا کہ وہ بڑھیا کو بھی ساتھ لینا ہے۔ اللہ کی کوئی مصلحت تھی، نبی کو یاد نہیں کرایا گیا کہ آپ نے کچھ اس عورت سے کہا تھا، وعدہ نہیں تھا نبی کا، صرف کہا تھا کہ تم بھائی رہو، ہم تمہیں بلا لیں گے۔ اب اللہ نے وہ یاد نہیں کرایا۔ اب وہ بڑے غور سے سنتے تھے نا، تفصیل ہے بڑی زبردست۔ معصوم فرما رہے ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ وہ بڑھیا اپنے انتظار کرتی رہی، طوفان نوح آیا، دنیا غرق ہو گئی، پانی زمین کا آسمان سے مل گیا، ہر چیز ڈوب گئی کائنات کی، کشتی چلی، بڑھیا رہ گئی، نجات کی کشتی کوہ جودی پہ جا کے لنگر انداز ہوئی۔ بڑے کچھ عرصے کے بعد سرکار نوح اترے، زمین کا جائزہ لیا اور سوچا بابل جا کے کیوں نہ دیکھیں، جہاں میری قوم تھی وہاں کیا ہوا، کیسا منظر ہے، کیا بھیانک طوفان تھا۔ اب حضرت نوح وہاں سے چلے، کچھ دن کے بعد بابل کے قریب پہنچے کہ دیکھا کہ حیران رہ گئے کہ ساری دنیا تباہ ہو گئی ہے، زمین پر کوئی زی روح نہیں ہے، لیکن دور ایک جھونپڑی ہے، اس میں ایک چراغ جل رہا ہے۔ کہ بھئی ایک چراغ جل رہا ہے۔ اب حضرت نوح گھبرائے، کہنے لگے کمال ہو گیا، کمال ہے، ساری دنیا غرق ہو گئی، یہ کس کی جھونپڑی ہے جس میں چراغ جل رہا ہے؟ اب تیزی سے بڑھے جھونپڑی میں دیکھنے کے لیے اور قریب جا کے کہا اللہ اکبر۔ بس یہ نبی کی آواز گونجی، وہ بڑھیا اچانک اپنی وہ گٹھڑی اٹھا کے باہر بھاگتی ہوئی جائی، کہا اللہ کے نبی چلیں۔ کہا اللہ کے نبی، کہا اللہ کے نبی چلیں۔ رسول نے کہا بڑھیا تم،
اوہو مجھے تو یاد نہ رہا تم نے کچھ نہیں دیکھا؟ طوفان آیا تھا بہت بڑا، زمین و آسمان پانی سے بھر گئے تھے۔ کہا سخی میں نے تو نہیں دیکھا، میں نے تو طوفان نہیں دیکھا، مجھے تو نہیں پتا۔ کہا اچھا کوئی موسم خراب؟ کہا نہیں، ایک دن ہلکے پھلکے بادل آئے تھے، گرج چمک، بس، اور تو کچھ نہیں ہوا۔ میں بھی ٹھیک ٹھاک، میری چوپڑی بھی ٹھیک ٹھاک، کچھ بھی نہیں ہوا سرکار، کوئی پانی وانی نہیں، کوئی سیلاب نہیں، کوئی طوفان نہیں۔ کہا اچھا۔ تب حضرت نوح سجدے میں گئے۔ یہ امام بتا رہے ہیں افقہ مدینہ مومنین کی جماعت کو کہ دیکھو، مومنین سے کہہ رہے ہیں، افقہ مدینہ فقہا سے کہہ رہے ہیں، کہا دیکھو وہ اس بات کو سن کے سرکار نوح سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں دیکھ کے کہا پروردگار یہ کیا ماجرا ہے؟ سارے جہان کو میں نے کہا تھا غرق کر دے، یہ غرق ہو گئے تھے، یہ بڑھیا اس نے نہ پانی دیکھا، نہ سیلاب دیکھا، نہ طوفان دیکھا، نہ موسم کی خرابی دیکھی، نہ اسے کشتی کا پتہ، یہ بالکل۔ تو جواب آیا، جبریل حاضر ہوئے، سرکار آپ کی مناجات پہنچ گئی۔ اللہ نے جواب بھیجا، ہاں جبریل کیا کہتا ہے پروردگار؟ کہا آپ کا رب کہہ رہا کہ دیکھو یہ جو عورت ہے نا، یہ تمہارے عشق میں مبتلا تھی، اپنے نبی کی سے محبت کرتی تھی، یہ تجھ پہ بھروسہ کرتی تھی، یہ تجھ پہ یقین رکھتی تھی کہ میری حجت کامل ہے۔ میری حجت بس چلتے جاؤ، ایک لمحہ کو مجھے کہ یہ حجت، میری حجت کامل ہے، وہ میری کشتی نجات کی ذمہ دار ہے۔ تو وہ انتظار کرتی رہی، جب بلائیں گے چلے جائیں گے، جب بلائیں گے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے انہیں اللہ نے طوفان کا پتہ ہی نہیں چلنے دیا، یہ اللہ ہے، اس نے پتہ ہی نہ چلنے دیا۔ رہی زمین پر، طوفان آیا، دنیا غرق ہو گئی، اس کے آس پاس کے سارے شہر برباد ہو گئے، اس کی جھونپڑی کو اسے پتہ ہی نہیں چلا سمندر کدھر ہے، پانی کدھر ہے، دریا کدھر ہے، طوفان کدھر ہے، کچھ بھی نہیں۔ جب یہ واقعہ سنا دیا امام نے، تو علی ابن الحسین نے اپنی زلفوں کو اپنے چہرے سے ہٹایا اور کہا وہ نوح تھے، وہ حجت خدا تھے، وہ نبی برحق تھے، اور ہم فخر نوح ہیں۔ ہم فخر نوح ہیں۔ بڑھیا کو اپنے نبی پر یقین تھا، اور ہم فخر نوح ہیں، حجت خدا ہیں، وہ نوح ہیں، ہم فخر نوح ہیں، ہم نوح کے فخر ہیں، کیونکہ بڑھیا حضرت نوح پر ایمان رکھتی تھی اور نوح ہم پر ایمان تبھی تو انہیں رسالت ملی تھی، جب انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، تو اللہ نے نبیوں کو رسالت دی کہ تم انہیں تینوں پر گواہ رہنا۔ کیا قرآن میں میثاق انبیاء نہیں ہے کہ نبیوں سے کہا کہ تم اسی عہد پر پکے رہنا جو اللہ نے تم سے لیا، اور اللہ تمہارے عہد پر نبیوں گواہ ہے۔ اور اگر نبیوں تم نے اگر اس میثاق کے خلاف ورزی کی تو پھر تم فاسق ہو جاؤ گے۔ ارے نبی علی ولی اللہ چھوڑ دیں تو فاسق ہو جائیں، تو کس بات کی بولی ہے؟ انبیاء کے لیے قرآن نے کہا اب حضرت نے کہنا شروع کیا، کہا ہم فخر نوح ہیں۔ تب سرکار نے جلال سے کہا اے ابن جبیر اور اے میرے صحابہ و فقہا، جاؤ تمام مومنوں تک ہماری یہ بشارت پہنچاؤ کہ وہ نوح نبی کی ایمان رکھنے والی بڑھیا کو اتنے بڑے عذاب کا پتہ ہی نہ چلا۔ ہم فخر نوح ہیں، جاؤ ہماری طرف سے بھی یہ اعلان کرو ہمارے مومنوں میں کہ انشاءاللہ اگر انہوں نے اسی معیار اور خلوص سے ہم پر بھروسہ رکھا، محبت رکھی، تو اللہ کا وعدہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارے مومنوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا، قیامت ہو کے گزر بھی جائے گی۔
قدم چلے، لوگ بھی کھڑے ہو گئے زیارت کے لیے، بس امام رکے اور مڑ کے کہا ہاں ابن جبیر یہ بھی روایت میں یہ بھی حدیث میں ہماری قول میں یہ بھی داخل کر لو، یہ بھی مومنوں تک پہنچا دو، ان سے کہو گھبرائیں نہیں، جشن محشر منانے کی تیاری کرو، کیونکہ وہی تو تم ہمیں اصل روپ میں دیکھو گے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن ہاں وہی محشر میں تو تم ہمیں اصل روپ میں دیکھو گے کہ ہم ہیں کون، ہم ہیں کون، ہم ہیں کون۔ افقائے مدینہ نے پوچھا سخی جاتے جاتے ایک اور مسئلہ حل کر دیجئے، کہا مولا وہ جو اعمال ہیں ہمارے، میرے مولا اس کی جزا سزا کے بارے میں کچھ پوچھنا تھا۔ اچانک سخی رکے اور کہا سنو سنو، یہ جو تمہیں اعمال کی پڑی ہے بے شک حق ہیں اعمال، کہا وہ کرنے بھی چاہیے، واجب ترین ہے، کہا کہ سنو یہ جو اعمال ہیں جس پہ تم بحث کر رہے ہو فقہائے مدینہ، ذرا یہ تو بتاؤ یہ تمہیں سارے اعمال بتائے کس نے؟ کہا سخی آپ نے، آپ کے خاندان نے، رسول اللہ نے، امیر نے، اہل بیت نے، آپ نے بتائے۔ کہا پھر فکر نہ کرو، اگر اعمال بتانے اللہ خود نہیں نہ آیا تو جزا دینے بھی نہیں آئے گا، اعمال ہم نے بتائے، جزا بھی ہم دیں گے۔ ہم دیکھیں گے، ہمارے پاس شفاعت ہے، اللہ نے ہمیں اذن شفاعت عطا کیا ہے، ہم دیکھیں گے۔ تو اب اگر یہاں تک آ گئے تو میں آیت تک چلا جاؤں۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی سورہ صافات کی آیت ہے، سلام علی یاسین، اللہ کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے سلام ہو علی یاسین، یاسین تیری آل پر مجھ اللہ کا سلام، نہ جانے یہ کیسی یاد ہے، کیسی ہے یہ آل یاسین۔ یاسین کا معنی نیچے کیا گیا سردار یاسین، لیکن میں نے تو عرفان میں پڑھا خدا کی قسم کہ سین نام ہے علی کا، اور یا کہتے ہیں آقا کو، سردار کو، یہاں کہا جا رہا ہے یاسین اے علی کے آقا، اے علی کے مولا، اے علی کے سردار۔ اب وہ میں علی کی بھی تعریف کیا کروں جو محمد کو خود محمد دکھتا ہو، اب وہ اس میں کیا کروں، لیکن اگر طبیعت زحمت میں نہ ہو تو کچھ خواص میں چلے جائیں آج۔ ہاں آپ دل جوئی سے سنیے، بادشاہ کا ذکر ہے، ہم دل جوئی سے کریں۔ بھئی دیکھو رسول اللہ کی دعوت کی پنجتن بات، یعنی 4 معصوموں نے باری باری، ایک دن علی کی طرف سے کھانا بادشاہ کی طرف سے، ایک طرف مالکن کی طرف سے، ایک طرف حسن بادشاہ کی طرف سے، ایک دن حسین بادشاہ کی طرف سے۔ جب چوتھے دن کھانا بادشاہ کھا چکے نا تو اٹھنے لگے تو بی بی فضا قریب آئیں، نالین سیدھے کیے، کہا سخی کل مجھ کنیز کی طرف سے پنجتن پاک کا کھانا، سن تو صحیح، عشق کی منزلیں ہیں، عشق کی منزلیں ہیں، سرکار پنجتن پاک آپ سب کا کل میری طرف سے کھانا۔ اب دوسرے دن حضور آ گئے، امیر المومنین نے کہا فضا سارا دن تم نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، کچھ لاتے، کچھ بناتے، کچھ پکاتے۔ کہا نہیں سخی آپ سب میرے مہمان ہیں، میں کنیز ہوں تو میں کھانا آج۔ کہا لیکن کھانا تیار نہیں کروایا۔ کہا سخی بس ابھی کھانا آتا ہے۔ یہ کہہ کے بی بی سیدہ کے حجرے میں چلی گئی، جہاں نالین پڑے تھے نا شہزادی کے، وہاں جا کے ماتھا ٹیک، عشق ہے،
عشق ہے، ماتھا ٹیک اور منا جاتا ہے، اے میرے اللہ، اے ان پانچوں کے رب، میں ان کی کنیز ہوں اور میرے پاس اس سے بڑا کوئی وسیلہ نہیں، میں نے ان پنجتن پاک کو کھانے پہ دعوت دی ہے، آسمان سے کھانا نازل، چھت کھلی، ایک طبق آیا، بی بی نے سر اٹھایا، اس کی چادر نور اتاری اور دیکھ کر پھر بند کر دیا، پھر سجدے میں، مالک میں نے کوئی نبیوں کے لیے تھوڑی کھانا مانگا ہے جو منو کہ تو منو سلوہ بھیج دیا، سخی تیری بڑی مہربانی، تیری کریمی ہے، لیکن میں نے پنجتن پاک کو بلایا، آلین کو، بس وہ کھانا نازل فرما جو یہ جب تیرے پاس تھے تو کھاتے تھے، وہ جو بھی ہے، وہ جو بھی ہے، جو بھی یہ آلین میں کھاتے تھے، چاہے تسبیح ہے یا نور ہے، جس سے بھی یہ وہاں حیات میں تھے، وہ کھانا نازل فرما۔ وہ اگلا طبق واپس چلا گیا، ایک اور نور کا تھال اترا، بی بی فضا اٹھی، انہوں نے اسے دیکھا اور خوش ہو گئے، نہ جانے کیا تھا، اسے بد کیا اور اسے اٹھا لیا۔ جب باہر آئیں تو امیر المومنین کی سب سے پہلے نظر پڑی ان کے باہر آتے، امیر نے مسکرا کے فرمایا، کمال ہے انسانوں کا جنہوں نے ہماری محبت سے وہ بھی اٹھا لیا جو بشر اٹھا نہیں سکتا۔ وہ نور کا تھال نہ جانے کیا تھا اس میں، میری مجال کہ میں کوئی بحث کروں، بس خدا نے نازل کیا تھا آلین کا کھانا، بی بی نے وہ اٹھایا، امیر کی نظر پڑی، مسکرائے اور فرمایا، سبحان اللہ، یہ بشر بھی کیا عجیب ہے، ہمارے عشق میں اس نے وہ بھی اٹھا لیا جسے یہ اٹھا نہیں سکتا تھا۔ اچانک بی بی نے نظر اٹھائی تو شہزادی عالیہ کے لب ہلے، کہنے لگی، سبحان اللہ، اللہ کتنا پاک ہے، الحمدللہ رب العالمین، عالمین کے رب کے لیے حمد ہے، کمال ہے، ہماری غلامی میں بشر اتنا پاک ہو گیا کہ جہاں جس نور میں جانے سے جبریل جل جائے، ہماری کنیز میں اٹھا لیا۔ حسن مجتبی علیہ السلام کی نظر اٹھی، کہنے لگے، ماں کیوں نہ اٹھا لیتی، یہ اماں فضا ہیں، یہ کیوں نہ اٹھا لیتی، یہ اماں فضا ہیں، انہوں نے تو آپ کی چادر تطہیر کو بھی کئی دفعہ دھویا۔ اب حسین بادشاہ نے نکاح اٹھا، کہنے لگے، سبحان اللہ کے تسبیح ہے، الحمدللہ رب العالمین،
وَنَحْنُ سُلَالَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور ہم انبیاء کا جوہر ہیں، ہم انبیاء کی نبوتوں کا جوہر ہیں۔ یہ کہہ کے کہنے لگے کیوں نہ بشر اٹھا لیتا وہ نور جس نے مجھ حسین کو اٹھایا ہو۔ فضہ بی بی کے ہاتھ میں تھال ہے۔ اب حضور نے دیکھا، کہا مرحبا فضہ، میں نے تو بیٹی کو صرف تسبیح بتائی تھی، تجھے اس تسبیح کے سارے اثرات مل گئے؟ یاد ہے نا بی بی نے کہا تھا ایک کنیز چاہیے، رسول نے کہا اسے چھوڑو تسبیح لو، تو کہا تم میں تسبیح کے اثرات مرتب ہوئے؟ تم نے آؤ بسم اللہ رکھو، یہ آلین کا طبق ہے، آلین کا طبق ہے، رکھا۔ اب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کہوں کہ کھانا شروع ہوا، آلین کا کھانا ہے، کیا نور ہے، کیا مشیت ہے، کیا ارادہ ہے، پتہ نہیں ہے۔ بہرحال کھانا ختم ہوا، جو بھی تھا، میری مجال نہیں ہے کہ میں اس کی کوئی بشری توجیہ کروں۔ اللہ کا بھیجا ہوا ایک کنیز نے واسطہ دیا تھا، آلین کا کھانا اتر آیا تھا۔ معصومین اب اٹھنے لگے تو فضہ بی بی آگے بڑھی، کہا فضہ تیرا شکریہ، کریم ہے نا، بہت اچھا کھانا تھا، ہم پانچوں نے جی بھر کے کھایا، بہت اچھا تھا۔ اب اٹھنے لگے تو بادشاہوں نے کہا فضہ کیا چاہیے؟ امیر پوچھ رہے ہیں، فضہ بہن، فضہ بہن، سر کو جھکایا، کہا جب مولا آپ نے بہن ہی کہہ دیا تو اب میں کیا مانگوں؟ سخی تیرا دیا بہت کچھ ہے۔ بی بی نے پوچھا فضہ کیا چاہیے؟ کہا شہزادی آپ نے اپنا اترا ہوا لباس مجھے عطا کیا، میرے پاس اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ بھلا اس کے بعد بھی مجھے کچھ چاہیے؟ شہزادی شکریہ آپ کا۔ مجتبیٰ نے کہا ماں، کہا حسن تو اکثر رات کو اپنے بستر سے اٹھ کے میری گود میں آ جاتا ہے، بادشاہ اس سے زیادہ میری سعادت کیا ہوگی؟ حسین آگے بڑھے، ماں ہم سے کچھ کہیے۔ غور سے دیکھا حسین کو، اور غور سے دیکھنے کے بعد کہنے لگی شہزادہ تم اپنے ساتھ مجھے ہر وقت رکھتا ہے، اس کے بعد بھی مجھے کوئی اور چاہیے کچھ؟ میرے لیے یہی کافی ہے۔ اب رسول اللہ کی طرف نالین سیدھی کر کے بڑھی، حضور نے کہا بیٹی ہم سے کہو۔ کہا جی رسول اللہ آپ سے کہیں گے، اے نبی اللہ آپ سے کہوں گی۔ ہاں بولو فضہ کیا چاہیے؟ کہا سخی بہت کچھ چاہیے آپ سے۔ کہا بولو کیا چاہیے؟ میں محمد ہوں، میں مصطفیٰ ہوں، میں مرتضیٰ ہوں، میں مجتبیٰ ہوں، جس کے پسینے سے نبی بنتے ہیں، جس کی علت غائی کی وجہ سے کائنات وجود میں آئی۔ کہو کیا چاہیے، کیا چاہیے، بولو تو صحیح۔ کہا سخی اور کچھ نہیں چاہیے، بس ایک سوال ہے۔ ہاں پوچھو۔ کہا مولا آپ نے ایک حدیث فرمائی تھی کلنا محمد، ہاں میں نے کہی تھی اولنا محمد واوسطنا محمد وکلنا محمد۔ کہا سخی آج میرے سامنے 5 کھڑے ہو، کیا میں اس قابل ہوں کہ اس حدیث کی شرح آپ میرے سامنے کر دیں اور میں دیکھ لوں کہ کلنا محمد کیسے ہوتے ہیں؟ بس یہ اس نے کہا تو مولا نے فرمایا قبول کی تمہاری خواہش،
یہ کہہ کے ختمیہ مرتبت نے ہاتھ پھیلا دیے، کہا علی کلنا محمد، علی آگے بڑھے اور سینے میں جذب ہو گئے، سیدہ آگے بڑھی سینے میں جذب ہو گئی، حسن آگے بڑھے سینے میں جذب ہو گئے، حسین آگے بڑھے سینے میں جذب ہو گئے۔ تب مصطفیٰ مسکرائے، کہا فضہ دیکھ لیا کلنا محمد۔ تب بی بی نے کہا مولا اب 5 کیسے ہوں گے؟ کہا علی، کہا لبیک یا رسول اللہ، باہر آ گئے، سیدہ لبیک یا رسول اللہ، حسن لبیک یا رسول اللہ، حسین لبیک یا رسول اللہ، پھر 5 ہو گئے۔ جب یہ ہو گیا تو کہنے لگی سخی میں نے دیکھ لیا کہ کلنا محمد کیسے ہوتے ہیں۔ سخی نے کہا نہیں فضہ، صرف تم نے دیکھا نہیں، یہ منظر کائنات میں صرف اللہ جانتا تھا، یا آج پھر ہمارے عشق میں تجھے ملا۔ فضہ ان بیویوں میں جنہوں نے کلنا محمد کو آنکھوں سے ہوتا دیکھا۔ ہاں لیکن یہ میں نے ابس نہیں تمہیں واقعہ سنایا، نہیں، میں نے سرکار قاسم تک جانا ہے، سرکار قاسم تک جانا ہے، قاسم تک۔ یہ فضہ بیوی نے دیکھا اور اسے یاد رکھنا۔ اب زمانہ کروٹ لے گیا، حسن مجتبیٰ کا زمانہ، حسن مجتبیٰ کا زمانہ۔ بھائی مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ ان کا مولود سمجھئے، ان کی ولادت سمجھئے، ان کا میلاد سمجھئے، ان کا ظہور سمجھئے، ان کا نازل ہونا سمجھئے کہ یہ دنیا میں کیسے آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، نازل ہوتا ہے، ظہور ہوتا ہے، معجزہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، آپ جو دل چاہے سمجھئے، لیکن میری گزارش پہ غور کیجئے گا۔ ارے بھائی یہ اولے الامر ہیں، ان کا اپنی مرضی، پیدا ہوں، نازل ہوں، ظہور کریں، اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ راز خدا ہے، راز خدا، اسے کوئی نہیں جانتا۔ یہ بادشاہ کیسے آتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا، بس اسی وقت پتہ چلتا ہے جب یہ سجدے میں ہوتے ہیں اور نور پھٹتا ہے اور ان کی امہات المومنین جو ہیں وہ سیدہ جو شہزادیاں ہوتی ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ کون سی تسبیح پڑھ رہا ہے، تو اس لیے اس پہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ کس روایت ہے اور موجود ہے کہ سرکار بی بی اپنے کمرے میں، نام میں لے نہیں سکتا، میری مجبوری ہے، مالکن ہے، میں نوکر ہوں، میں نام کیسے لوں، میری مجال نہیں، میری اوقات نہیں۔ اب اوقات سے بڑا کام تو تم ڈیمانڈ نہ کرو کہ میں کروں، تو میں نام نہیں شہزادیوں کے لیتا، معاف کر دو۔ وہ اس لیے نہیں لیتا کہ میں کوئی متقی ہوں، نہیں، اس لیے نہیں لیتا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ میں پاک ہوں۔ جب میں پاک نہیں ہوں تو مصطفیٰ کی بہو بیٹیوں کا نام لینا میرے لیے ممکن نہیں۔ قاسم کی ماں اپنے حجرے میں، بس جلدی سے میں منسلک ہو گیا حضرت قاسم سے، کیونکہ یہ یاد رکھنا کلنا محمد، حضرت قاسم سے مجھے کچھ اس کے بارے میں رہنمائی لینی ہے۔ تو شہزادی اپنے حجرے میں اور حسن مجتبیٰ اپنے حجرے میں مسلح پہ، کہ بی بی نے اچانک ڈبڈباتی آنکھوں سے ایک مناجات پڑھی اور کہا اے اللہ تیرے تک ہماری دعائیں تیری حجت کی وجہ سے پہنچتی ہیں، تیری حجت کی وجہ سے دعائیں تیرے تک پہنچتی ہیں۔ اے میرے مالک مجھے ایک بیٹا عطا فرما جو محمد والے محمد کے کام آ جائے، اور یقیناً تیری حجت کو میری دعا پہنچ گئی ہوگی۔ بس یہ کہہ کے آمین کہا کہ حسن مجتبیٰ نے آواز دی شہزادی ذرا میرے حجرے میں آئیے۔ بی بی داخل کہا آپ کی مناجات قبول ہو گئی، آپ کی مناجات قبول ہو گئی، جائیے حجرے میں قاسم کو لائیے۔ اب بی بی خود روایت فرماتی ہے، اور بڑے بڑے محدثین نے لکھا کہ کئی نور، 7 قسم کے نور تھے مختلف رنگوں کے جنہوں نے بی بی کو گھیر لیا، اور جب وہ ہٹے تو شہزادی کے ہاتھوں پہ قاسم تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب اگر کسی کو تکلیف ہو جائے اور وہ کہے یہ کیسے ہو گیا، تو آپ اپنے صاحب الزمان امام زمانہ کا قصہ سن لیجئے۔ امام کی بیٹی ہیں شہزادی جو پھوپھی ہیں سرکار حسن عسکری کی، وہ فرماتی بیٹا مجھے تو آثار امام کی بیٹی
امام کی بہن، امام کی پھوپھی، وہ کہہ رہے ہیں 3 نسبتیں ہیں، وہ کہہ رہی ہے مجھے تو شہزادی میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی کہ کوئی صاحبزادہ تشریف لائے گا۔ آپ نے کہا آپ آیت الکرسی اور انا انزلنا پڑھیے گا وسط شب میں، بس انا انزلنا پڑھتی رہیے، آیت الکرسی پڑھتی رہیے، ایک نور اترے گا، شہزادہ آ جائے گا۔ تم پھر نیمہ شبان میں جھوم جھوم کے کیوں پڑھتے ہو کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا؟ تو یہ وہی خاندان تو ہے، کسی کو کیا پتہ چلے کیا ہو گیا۔ تو حضرت قاسم آ گیا۔ یہ قاسم بہت بڑی ہستی، یقین جانو ان کا نام قاسم رکھا گیا، تقسیم ہونے والا نہیں، تقسیم کرنے والا۔ اور تقسیم کرتا کیا ہے؟ فیض، معرفت، علم، نور۔ ابھی مدینہ میں خبر پھیلی کہ مجتبیٰ کے ہاں شہزادہ پیدا ہوا ہے، یا نازل ہوا ہے، یا ظہور ہوا ہے، میلاد ہوا ہے، جو تمہارا دل چاہے وہ سمجھ لو، کوئی قدغت نہیں ہے، ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو لوگوں کو مبارکباد دینے کے لیے ایک شاعر ہے، وہ بھی آ گیا۔ اس نے آگے کہا سخی میں نے سنا ہے آپ کے یہاں صاحبزادہ ہے، بس ایک لفظ فضیلت کا سن لو، مسائل کی طرح بات، دل چاہ رہا ہے کہ فضیلت پڑھ لوں۔ امام نے کہا ہاں، تو کہا مولا ہم زیارت کر سکتے ہیں قاسم کی؟ کہا کیوں نہیں؟ حضرت اندر گئے، حضرت قاسم کو بازو پہ اٹھا لایا، چہرے پہ نقاب تھا۔ اس نے کہا سخی چہرے سے نقاب تو اچانک امام احسن نے کہا دیکھو ایسا مطالبہ نہ کرو، تم نے زیارت کرنی تھی کر لی، یہ ہے شہزادہ۔ کہا نہیں مولا چہرے کے بغیر کیسی زیارت؟ کہا نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں تمہیں، پھر کہہ رہا ہوں ایسا مطالبہ نہ کرو۔ کہا سخی کیا ہم چہرہ نہیں دیکھ سکتے؟ شہزادے نے کہا حسن مجتبیٰ ہاں میرے بیٹے کا چہرہ دیکھ سکتے ہو، لیکن تمہاری بینائی نہ چلی جائے، تمہاری بینائی نہ چلی جائے، تمہاری بینائی نہ چلی جائے، میں اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں۔ وہ بڑا سیانہ تھا، وہ شاعر آگے بڑا سیانہ تھا۔ اس نے جا کے مولا امام حسن کی عبا پکڑ لی، اس نے کہا سرکار میرے ہاتھ میں آپ کی عبا ہے، آپ چہرے سے ہٹائیے۔ میں پناہ میں آ گیا، میں پناہ میں آ گیا، اب مجھے پناہ مل گئی جلال قاسم سے۔ اب آپ نقاب اٹھائیے۔ سرکار نے آہستہ آہستہ نقاب ہٹانا شروع کیا، رخساریں نظر آئیں، پھر آنکھ نظر آئی، پھر ناک نظر آیا، پھر ماتھا نظر آیا، پھر دوسری رخسار۔ سرکار نے سارا پارچہ ہٹا دیا۔ شاعر نے جو دیکھا وہ قابو نہ رکھ پایا، بس اس نے کبھی حسن بادشاہ کو دیکھا، کبھی قاسم بادشاہ کو دیکھا، اور 2 قدم پیچھے ہٹ کے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے سرکار کبھی شک میں مبتلا نہیں ہوا، بس صرف اتنا بتا دے کہ بچپنے اور جوانی میں حسن کون سا ہے؟ یا تو یہ تو ہے یا وہ تو ہے۔ مسکرائے مولا، کہا قاسم ہے؟ کہا مولا قاسم ہے تو پھر یہی بانٹے گا نا منہ سب کچھ؟ کہا ہاں۔ کہا مولا میں مانگوں قاسم سے کچھ؟ مسکرائے مجتبیٰ، ہاں کیوں نہیں مانگو۔ یہ آگے بڑھا اور اس نے کہا مولا دست مبارک میں دیکھ سکتا ہوں؟ قاسم سخی نے دست مبارک کپڑے سے کمات سے باہر کیا جس میں بچے لپیٹے جاتے ہیں۔ یہ کمات ان کا بچوں والا نہیں ہوتا، پتہ نہیں اللہ نے وہ کون سا راز دیا ہوتا ہے جس میں یہ لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ بس کمات سے ہاتھ نکلا، کہنے لگا سخی کے سامنے سوال کرنا عیب ہے۔ شاعر کہنے لگا سخی کے سامنے سوال کرنا عیب ہے۔ شہزادے کا ہاتھ اٹھا، اپنی زلفوں میں گیا، سخی نے اپنے ہاتھ سے ایک ننھا سا بال کھینچا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ مجتبیٰ نے جو غور سے دیکھا، کہا وہ شاعر کیا مانگا تھا؟ کہا
سخی عشق میں مبتلا ہو گیا تھا قاسم کے، تو میں نے چاہا کہ فیض دنیا و آخرت اٹھاؤں، اتنا بڑا سخی ہے، دنیا کیا مانگنی، اگر اسی کا بال مانگ لوں تو ساری زندگی زیارت نبی کی ہوتی رہے۔ تو میں نے دل میں سوچا کاش شہزادہ بال دے دے، ادھر میں نے سوچا ادھر شہزادے نے اپنے سر سے ایک بال اتار کے مجھے دے دیا، ارے یہ قاسم ہے، یہ سخی ہے۔ سرکار نے جلدی سے پرچہ منہ پہ ڈالا، گھر پہنچا آئے شہزادے کو، واپس آئے، اس نے کہا مولا اتنی جلدی کیوں کی؟ کہا یہ اتنا سخی ہے کہ اگر یہ خبر پھیل جاتی تو میرا بیٹا دیتا رہتا قیامت تک اور میں لے کے کھڑا رہتا۔ سمجھ رہے ہیں نا قاسم کو؟ ہائے کیسا ہے قاسم، کیسا ہے قاسم؟ مہندی ہے نا۔ اچھا مجھے اگر برا بھلا نہ کہو تو میں ایک جملہ کہہ دوں، محبت علی میں بہت کچھ کہا جاتا ہے لیکن آج تم نہ کہو، میں یوں کہہ دوں، اگر یوں کہہ دوں کہ آج تم مجلس میں نہیں آئے، قاسم کی مہندی پہ آئے۔ لیکن عجب نصیب ہے اس دلہا کا کہ تم خوش ہونے کی بجائے تمہاری دھاڑے کیوں نکل گئے ہیں؟ اتنا خوبصورت بیٹا تھا حسن کا، تمہاری دھاڑے کیوں مہندی پہ نکل گئے؟ مجلس میں کیا تم تو مہندی بھی آئے ہو قاسم کی، بچے آئے ہیں، جوان لڑکے، روشن چہرے والے مومن بزرگ سب آئے ہو نا، تو حسن کو مبارک دو گے، حسین کو مبارک دو گے؟ نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ ہائے امت، ہائے امت، کیوں نہیں دے سکتے؟ کہتے ہیں یہ مہندی بدعت ہے، اگر یہ بدعت ہے تو سارا دین بدعت ہے۔ میں کیا سناؤں کہ مہندی کیسے لگی ہوگی؟ لگی۔ عرب میں مہندی کا رواج پختہ ہے۔ آپ آج بھی حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، آپ کو خانہ کعبہ، حرم رسول، سرکار حمزہ شریف، ان سب کے روزوں کے آگے مہندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور وہ عرب کہتے ہیں کہ مہندی آپ لیجئے، مہندی خریدیے، مہندی خرید کے لگائیے، یہ سنت نبی ہے، یہ سنت رسول ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں یہ مہندی لیجئے۔ مہندی عرب میں یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، یہ سب کانٹیننٹ بر صغیر کی نہیں ہے، یہ مہندی عرب کی ہے، اور عرب میں ہے۔ بے شمار علماء نے لکھا، حجرہ عروسی موجود نہیں خیام میں، وہ کس لیے موجود ہے؟ دلہا کا کمرہ موجود ہے وہاں پہ، زیارات پہ جو جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہاں موجود ہے۔ بس 2 لمحے مجھے دو تاکہ میں سرکار کی زیارت کی شرف حاصل کروں، زیارت کا ہے۔ لیکن یہ مہندی ابھی تم زیارت کرو گے اس مہندی کی، یہ وہ مہندی ہے جو خون سے گوندی کا، اس مہندی کا رنگ سرخ، اس مہندی کا رنگ بڑا عجیب ہے۔ اس مہندی کو دیکھ کے رسول کی بیٹی نے سر پیٹ لیا۔ رات کو نکاح ہوا، آدھی رات کو حسین نے بیٹی کا نکاح کیا، اسے دلہا بنایا اپنے ہاتھوں سے۔ ہائے صبح ہوئی، بس میں پڑھ بھی نہیں سکتا، مزاج بھی ایسا ہے، کیا بتاؤں۔ تیاری ہو گئی، اجازت مل گئی، سنا ہوا ہے تمہارا سب کچھ، میں ذرا آگے بڑھ رہا ہوں۔ جانے لگے تو حسین بادشاہ نے کہا بیٹا تیری دلہن کہاں ہے؟ مولا خیمے میں اپنے۔ بیٹا اس سے ودا کیا، وہ جو رات کی دلہن ہے اسے ودا کیا۔ سرکار میں ابھی جا رہا ہوں،
قاسم بڑے اور خیمے میں داخل ہوئے، کہنے لگے چچا کی بیٹی سلام ہو۔ شہزادی نے جواب دیا، ایک کونے میں بی بی بیٹھی، قاسم آ کے پاس بیٹھ گئے، کہنے لگے شہزادی اب قیامت کو ملیں گے۔ بی بی نے آہستگی سے کہا میں پہچانوں گی کیسے؟ قاسم نے اپنی کف کو پھاڑ دیا، کہا جس شہید کی کف پھٹی ہوگی وہ میں ہوں گا۔ کہا بی بی اجازت ہے؟ میری چچا کی بیٹی اجازت ہے میں جنگ پہ چلا جاؤں؟ الوداع کہنے آیا ہوں، شہادت کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا، آپ راضی ہیں؟ شہزادی نے سر جھکایا، کہا بھلا میں کیسے روک سکتی ہوں؟ اے چچا کی بیٹے آپ ضرور جائیے۔ جب جانے لگے تو اچانک بی بی اٹھی اور کہنے لگی قاسم جی بی بی بس ایک مسئلہ پوچھوں؟ ہاں پوچھیے۔ بادشاہ اگر آج کوئی بھی نہ رہے، عصر عاشور تک کوئی بھی نہ رہے تو میں کدھر جاؤں؟ قاسم نے کہا اللہ اکبر، کہا اگر نیکے بچ جائے تو نیکے، نہیں تو ماں کے ساتھ، اور اگر کوئی بھی نہ بچے تو میں آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ بس یہ کہ قاسم نکلے، قاسم خیمے سے باہر آئے، حسین بادشاہ نے دیکھا اور کہا بیٹا ماں سے ملے؟ کہا ماں نظر نہیں آئی چچا۔ کہا واپس جا، فضا بی بی دیکھیے ذرا بی بی کہاں ہے، قاسم کی والدہ کہاں ہے، شہزادی کہاں ہے؟ آپ جو آئیں تو فضا نے کہا اللہ اکبر، امام حسین دوڑ کے اندر آئے، کہا فضا کیا ہوا؟ کہا مولا دیکھیے شہزادی کا کیا حال ہے۔ دیکھا تو قاسم کی ماں زمین پہ ہاتھ مار کہہ رہی ہے میں آنا تو چاہتی ہوں مولا، مجھے نظر نہیں آتا کہ دروازہ کدھر۔ ماں سے ملے، کچھ نہیں بولی ماں، کچھ نہیں بولی، کچھ نہیں بولی۔ پڑھنے دینا مجھے شہادت پڑھنے دینا، میں مجھے جلدی نہیں ہے، مجھے پڑھنے دو بھی 10 منٹ، پھر زیارت آئیے، شہادت پڑھنے دینا مجھے۔ اب باہر نکلے، گھوڑے پہ سوار ہوئے تو حسین گھوڑے کے سامنے آ گیا، کہا قاسم ذرا گھوڑے سے نیچے آؤ۔ گھوڑے سے نیچے آئے تو گلے لگا کے بچوں کی طرف بلک بلک کے رونے لگے۔ سیدہ تک آواز گئی، کہا حسین کیوں رو رہے ہو؟ کہا بہن کیا کروں، دلہا کو دیکھ رہا ہوں کہ موت کی جانب اپنے ہاتھوں سے پھینک رہا ہوں۔ بنی ہاشم کا وطیرہ ہے کہ وہ خدا کے لیے جان قربان کر دیتے ہیں، یہ اللہ سے اتنا عشق کرتے ہیں کہ ان کے گلے کٹ بھی جائے نا تو یہ تب بھی اللہم لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں۔ قاسم نے کہا مولا آپ مجھے خدا کے لیے بھیج رہے ہیں، فکر نہ کیجیے، میں حسن کا بیٹا ہوں، میں جنگ بابا کی یاد کراؤں گا۔ یہ کہہ کے گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان کی طرف چلے، سامنے سے ارزق آیا، اس کے بیٹے آئے، جنگ نہیں پڑھنی مجھے، مسائل پڑھنے، جنگ میں کیا پڑھوں اس شہزادے کی کہ 40 پہلوان اس فوج کے بڑے بڑے سردار قاسم نے ایک جھٹکے میں جہنم پہنچائے۔ جب دیکھا کہ بات نہیں بن رہی تو کہنے لگے شہزادے کو گھیر کے کسی طرح قلب لشکر کے اس پار پہنچاؤ کہ فوج حائل ہو جائے، شہزادہ گھیرے میں آ جائے۔ جب شہزادہ گھیرے میں آ گیا تب انہوں نے کہا اے قاسم، اے اکبر کے بھائی، ارے فوج خیموں میں داخل ہو گئی اور تو ادھر جنگ کر رہا ہے۔ بس اچانک رکابوں میں پاؤں دیکھے، تلوار روک کے جو مڑ کے دیکھا مقتل میں ہے کہ 3 نیزے اکٹھے چلے اور تینوں نیزے آ کے
قاسم کی جسم مبارک میں پیوست ہوئے، ایک کلیجے میں، ایک گردن مبارک میں اور ایک پشت میں، بس پکارا یا مولا مدد کو آئیے۔ حسین زلزلہ پہ سوار ہوئے، لیکن ہائے کیونکہ قلب لشکر تھا درمیان میں، حسین کو پہنچتے اور جنگ کرتے کچھ دیر ہو گئی۔ جب حسین پہنچا تب حیران ہو کے ادھر ادھر دیکھا، کہا قاسم کہاں ہو تم؟ اترے تو یہی تھے، کدھر ہو؟ جگہ جگہ سے آوازیں، جگہ جگہ سے آواز۔ اب حسین زمین پر اترے، آ کر اپنی عبا بچھائی، ریت میں ہاتھ مار مار کے تب جا کے قاسم نظر آیا۔ اچانک گھوڑوں کے نیچے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو ریت میں ہاتھ مار کے کچھ ڈھونڈ رہی۔ کہا کون شہزادی ہو؟ اس لشکر کے درمیان میں کیسے آ گئی؟ تب بی بی نے کہا حسین تیری ماں ہوں۔ ارے قاسم کی ایک انگلی یہاں گری تھی اور میں زہرا اسے ڈھونڈ رہی ہوں۔ بس قاسم کو کہتے ہیں گٹھڑی کی طرح اٹھایا حسین نے، چلے سوئے خیام۔ جب چل کے وہاں پہنچے تو سب سے پہلے حسین نے کہا ارے بیبیو میرے بیٹے کی زیارت کرو دلہن کے کمرے میں۔ آگے بیٹی کے سامنے رکھا، کہا او میری بیٹی یہ دلہا ہے تیرا۔ او مہندی آ گئی، کاش یہ آباد رہتی۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ